ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے تعلیمی زون ساتھرا کے زیر اہتمام ہائی اسکول ساتھرا میں سمگرہ شکشا کے تحت ایک روزہ ماحولیاتی شعور بیداری اور خصوصی ضروریات والے بچوں کی جامع تعلیم سے متعلق ایک اہم اور بامقصد پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد معاشرے میں ماحولیاتی ذمہ داری کے احساس کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ خصوصی بچوں کے تعلیمی، سماجی اور انسانی حقوق سے متعلق اہم آگاہی پیدا کرنا تھا۔ منعقدہ پروگرام چیف ایجوکیشن آفیسر پونچھ کی ہدایت پر زونل ایجوکیشن آفیسر ساتھرا کی نگرانی میں منعقد کیا گیا، جس میں محکمہ تعلیم کے علاوہ دیگر متعلقہ محکموں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ پروگرام میں محکمہ سماجی بہبود کی تحصیل آفیسر منڈی اعظم راتھر، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر ساتھرا، ضلع کوآرڈینیٹر سعودہ بیگم، ابرار حسین، ہیڈ ماسٹر سلونیا لال حسین، گائیڈنس سینٹرز کے تمام انچارجز، اسکاٹ اساتذہ، معزز شہری، خصوصی ضروریات والے بچے، ان کے والدین اور بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ دوران پروگرام مقررین نے کہا کہ خصوصی ضروریات والے بچے معاشرے کا ایک اہم اور باصلاحیت حصہ ہیں، جنہیں مناسب مواقع، تعاون اور رہنمائی فراہم کر کے نہ صرف خود مختار بنایا جا سکتا ہے بلکہ وہ ملک و قوم کی تعمیر میں بھی مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ شمولیاتی تعلیم کے ذریعے ایسے بچوں کو عام تعلیمی نظام کا حصہ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ 2016 کے تحت تسلیم شدہ 21 اقسام کی معذوریوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ مقررین نے بتایا کہ حکومت خصوصی ضروریات والے بچوں کو مفت اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف فلاحی اسکیموں، وظائف، سہولیات اور معاون آلات کے ذریعے ان کے تعلیمی سفر کو آسان بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ والدین کو بھی ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے بچوں کی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور ان کی تعلیم و تربیت میں بھرپور تعاون کریں۔ ماحولیاتی شعور کے حوالے سے مقررین نے بچوں اور عوام کو صاف ستھرے ماحول کی اہمیت، قدرتی وسائل کے درست استعمال سے آگاہ کیا۔ پروگرام کے اختتام پر ہائی اسکول ساتھرا سے ایک بیداری ریلی بھی نکالی گئی، جو مختلف مقامات سے گزرتی ہوئی صدر بازار ساتھرا میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں اساتذہ، والدین اور خصوصی بچوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ ریلی کے دوران خصوصی ضروریات والے بچوں کے حقوق، شمولیاتی تعلیم اور سرکاری اسکیموں کے حق میں نعرے بلند کیے گئے۔ پروگرام کا اختتام اس عزم کے ساتھ ہوا کہ معاشرے میں خصوصی ضرورت رکھنے والے بچوں کے لیے احترام، ہمدردی اور مساوی مواقع کو یقینی بنانے کے لیے ایسے آگاہی پروگرام مستقبل میں بھی جاری رکھے جائیں گے تاکہ ہر بچہ باوقار اور خود مختار زندگی گزار سکے۔ واضح رہے کہ اس پروگرام کی نظامت کے فرائض نیاز کرمانی نے نہایت خوش اسلوبی اور احسن طریقے سے انجام دیے۔ پروگرام کی مجموعی اور منظم نگرانی زونل نوڈل آفیسر CWSN عرفان احمد خان نے کی، جن کے ہمراہ ریحان پرویز، ناصر احمد میر اور سجاد حسین بھی سرگرم طور پر موجود رہے۔ میڈیا کے حوالے سے تعاون خواجہ جلیل احمد نے فراہم کیا، جبکہ سینئر اسسٹنٹ ZEO آفس ساتھرا مشتاق حسین بیتاب کی مؤثر رہنمائی میں یہ پروگرام بخوبی تکمیل کو پہنچا۔ مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے ہماری رپورٹ۔ یہاں آج جو انرولمنٹ ڈرائیو جو میڈم صاحبہ زونل ایجوکیشن آفیسر ساتھرا نے رکھی ہے، مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کا ان کا سٹاف جو ہے بڑا ایکٹیو ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی کلسٹر ہیڈ یا جتنے بھی ان کا عملہ ہے زون ساتھرا میں، تو میں نے پچھلی بار جب ان کا کلانی میں پروگرام ہوا تو میں دیکھ کر حیران ہوا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کہیں اسٹیٹ میں کہیں اور جگہ کسی پروگرام ہوا ہو۔ تو آج جو یہ انرولمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے، اس کے لیے انہوں نے پیرنٹس کو اور چلڈرن ود اسپیشل نیڈ CWS کے تحت جو انہوں نے پروگرام یہاں پہ رکھا ہے، نہایت ہی عمدہ پروگرام رکھا گیا۔ اس میں مختلف ڈگنیٹیز جو انہوں نے وہاں باہر سے بلائی ہیں وہ انہوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا، اور بچوں کو اس اسکیم کے بارے میں اجاگر کیا گیا کہ جو بچے چلڈرن ود اسپیشل نیڈ جن کی جو ضرورت ہے، جیسے ہمارے کلسٹر ہیڈ کے ان میں ذمہ دار بلائے ہوئے ہیں، اور باقی جتنے بھی ذمہ دار علاقے کے یہاں پہ سرپنچ اور ایکس سرپنچ اور پنچ صاحبان بھی ہیں یہاں پہ، تو ان سب کو اس چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ایسے بچے جو معذور ہیں یا کسی وجہ سے ان کی انرولمنٹ اسکول میں نہیں ہے، کیونکہ سرکار چاہتی ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں ہر آدمی جو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بچے کسی سے کم نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو بچہ اندھا ہوگا، جو بچہ بلائنڈ ہوگا، آج کل اس کو ہم بلائنڈ بھی نہیں کہتے، اسپیشلی ایبل پرسن اس کو بھی ہم کہتے ہیں۔ سرکار کی طرف سے مختلف اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں، مختلف ڈرائیو کروائی جا رہی ہیں تاکہ کوئی بھی ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ان پڑھ آدمی نہ رہے، پڑھا لکھا بنے۔ معذور بچے اور دوسرے جو ان کے نسبت دوسرے جو بچے ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ تیز ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ بھی بڑا شارپ ہوتا ہے۔ تو اگر ان کو اس طریقے سے انوالو کیا جائے
جائے, کیونکہ سرکار کی طرف سے مختلف اسکیمیں بھی چلائی جا رہی ہیں ان کو انرولمنٹ کے لیے. جیسے ہمارے پاس جموں کے اندر بریلی ہمارا سکول ہے اسپیشلی ایبلڈ پرسنس کے لیے. میں نے ابھی ان سے بات بھی کی میم سے کہ اگر کوئی اس طرح کے بچے آپ کے یہاں پاس ہیں یا ان کو سرکار کی طرف سے کوئی دوسری سہولیت کی ضرورت ہے تو ان کو ہم اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی سہولت پرووائڈ کروائیں گے جو ہماری اسکیمیں ہیں. اور اگر یہاں پر بھی کوئی ان کا میں نے ان سے عرض کی کہ اگر کہیں لینڈ مل جاتی ہے تو ریہیبلیٹیشن سینٹر یہاں ساتھرہ میں بھی کھل سکتا ہے, کیونکہ یہاں اس کا بلاغ کا مرکز ہے یہاں پہ. تو آج کا جو پروگرام تھا اس سے بڑا جتنے بھی لوگ تھے بڑے متاثر ہوئے اور میں بذات خود بھی خوش ہوا. اور مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس آج جتنے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ جا کے اپنے علاقے میں جو بچے اس طرح کے چلڈرن میں اسپیشل نیڈز ہیں ان کی ضروریات کو پورا بھی کریں گے اور ان کو اجاگر بھی کریں گے. اور یہ ڈرائیو سارے جتنے بھی یہاں کلسٹرڈ آئے ہوئے ہیں, ٹیچر صاحبان آئے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے اپنے علاقے میں جا کے محنت کریں گے. آج کا پروگرام جناب چیف ایجوکیشن آفیسر پونچھ کی جانب سے ان کی سربراہی میں براہ راست ان کی سربراہی میں یہ پروگرام رکھا گیا CWSN کے لیے تحت. یعنی کوئی بھی بچہ جو ہے وہ چائلڈ ود اسپیشل نیڈ گھر میں نہ رہے, وہ اسکولوں میں آئے اور کسی بھی بچے کو جو ڈسیبل بچہ ہے اس کو پیچھے نہ رکھا جائے. اس کو انہوں نے انوائرمنٹ بلڈنگ کا نام بھی دیا ہے تاکہ ہمارے یہ بچے جو ہیں اگر ان کی ہم حوصلہ افزائی کریں گے اور ان کو گھر سے اسکول تک لائیں گے, ہمارا ماحول ہمارا معاشرہ ان کی دیکھ بھال کرے گا تو یہ بچے بھی سماج کے اسی طریقے کے رکن بن سکتے ہیں اور اسی طریقے کے ایک بہترین شہری بن سکتے ہیں جس طرح کے عام اور ایک اچھی خاصی صلاحیت رکھنے والے بچے ہیں. ان کو بھی اسی طرح کے ان کے مطابق چلانا ہے اور ان کے برابر کھڑے کرنا ہے. والدین یہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ڈسیبل بچے ہیں ان کی طرف ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا سا کم توجہ دیتے ہیں. جو گھر میں ٹھیک ٹھاک بچہ ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان بچوں کو سامنے نہیں لاتے. تو یہ اویئرنیس دی گئی. جناب بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر صاحب موجود تھے, جناب CDPO سر تھے, میم سودا جی تھے, یہ سبھی ہمارے گائیڈنس سینٹر انچارج جو تھے یہ ان سب نے مل کے یہ لوگوں کو اویئر کیا اور یہ ایک پیغام پہنچایا کہ اپنے بچوں کو جو اس طرح کے ڈسیبل بچے ہیں چائلڈ ود اسپیشل نیڈ جو ہمارے معاشرے میں بچے ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو سب بچوں کے ساتھ برابر کا حق دیا جائے اور جو گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں وہ ان کو بھرپور ان کو فائدہ پہنچایا جائے ان اسکیموں کے تحت. سر ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے فری ایجوکیشن ہے, ان کو اسٹیفن ملتا ہے, ان کو اسکالرشپ ہے, تو ان کو فری ایڈمیشن میں ان کو اسکولوں میں داخل کیا جاتا ہے. پھر ان کو اسپیشل سرٹیفکیٹ ڈسیبلٹی کی ایشو کی دی جاتی ہے اور ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو بہت زیادہ ان کے لیے گورنمنٹ نے اسپیشل کوٹا رکھا ہوا ہے تو اس کے تحت یہ بچے معاشرے میں آگے آ سکتے ہیں. محکمہ تعلیم کی طرف سے ان کو اسپیشل اسکالرشپ یہ دی جاتی ہے کہ ان کو ہاف مطلب پہلے تو ہاف ریٹ پہ ان کو ایجوکیشن دی جاتی تھی, مطلب ان کی ایڈمیشن کرائی دی جاتی تھی, لیکن اب گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی فری ایڈمیشن ان کی ایڈمیشن فی کوئی بھی نہیں لیتا. ان کو ہر اسکالرشپ دیا جاتا ہے اور ان کو 3,000 پر منتھ دیا جاتا ہے. والدین کے تو میرا یہی پیغام رہے گا کہ آپ ان بچوں کو سامنے معاشرے کے سامنے اسکول میں لانے کے لیے چلتے ان کو جھجک نہ محسوس کریں, ان کو کھل کے ان کو سامنے لایا جائے اور گورنمنٹ کے یا اسکولوں میں یا جو آفیسران ہیں موقع کے آفیسران ان کے نوٹس تک لایا جائے ان کی جو ضروریات ہیں تاکہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں اور ان کو معاشرے میں کندھے سے کندھا ملا کے چلا سکیں. یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام تھا اس میں ہم نے آج ڈسٹرکٹ پونچھ میں ساتھرہ زون میں رکھا تھا. اس میں ہم نے آج پروگرام سکسیزفل ہو گیا ہمارا, جس میں ہم نے بچوں کے ساتھ اور پیرنٹس کے ساتھ ریلی نکالی جو کہ بڑی ایک سکسیزفل طریقے سے رہی ہے. اور اس میں ہم نے پیرنٹس کو اور لوگوں کو اویئر کیا ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے ڈفرینٹ اسپیشل چلڈرنس ہیں ان کو آپ اسکول میں ایڈمیشن دلائیں تاکہ ہم اس کا ان کو بینیفٹ دے سکیں گورنمنٹ کی اسکیمز کا. دیکھو اسی لیے تو آج ہم نے یہ ریلی منعقد کی تھی, تو جس میں ہمارے پاس بہت ہی بڑی گیدرنگ ہو گئی
की, पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की, जिसमें हमने ये बताया कि आप जितना बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन दिलवाएंगे उतना ही हम आपको उसकी स्कॉट अलाउंसेस वगैरह, डिफरेंट अलाउंसेस, दूसरी तरफ से हम एज ए स्पेशल एजुकेटर हम उन बच्चों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।